تو اس لیے یہاں ایک بہت بڑی خرابی کا تذکرہ ہے، وہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا، حق کو گڈمڈ کرنا، حق کو مکس کرنا، اور باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ، غلط کو صحیح کے ساتھ۔ تو کتمان حق بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، ان بے شک الذین جو لوگ یشترون خرید لیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کے مقابلے میں، اللہ سے انہوں نے عہد لیا تھا، عہد کیا تھا، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے بھی۔ کیا عہد تھا؟ محمد کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں۔ تورات میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا، انجیل میں بھی بتا دیا گیا تھا۔ کیا تھا کہ لوگوں آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے، نام ان کا ہوگا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کتاب اترے گی، کتاب بھی اعلیٰ اور شان والی، اور خود بھی بہت شان والے ہوں گے اور عظمت والے ہوں گے، لہٰذا جب ان کو پالو تو ان پر ایمان لے آؤ، ان کی نصرت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرو اور ان کی اطاعت و فرمان برداری کرو۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ اللہ کا معاہدہ ہوا تھا، اور پیغمبروں کے ذریعے امتوں کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوا۔ تو اب سب نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ جی۔ تو جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ اسلام سے پہلے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہودی اور عیسائی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرما دیجئے نا، وہ آخری نبی کو بھیج دیجئے، ہم ان کی زیارت کریں گے، ہم ان سے باتیں کریں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ خلاف جہاد کریں گے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پہچان لیا، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کو ایسے پہچانا جیسے اپنے بیٹوں کے پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا ان الذین یشترون، یقیناً جو لوگ یشترون بیچ دیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے معاہدات کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بھی بیچتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو بھی بیچتے ہیں، ثمناً قلیلا، ثمناً قیمت، قلیل تھوڑی سی قیمت پر۔ یہ تھوڑی کا مطلب یہ کہ اگر زیادہ قیمت ہے پھر بھائی پوری دنیا اللہ کے قرآن کے سامنے، دین کے سامنے، شریعت کے سامنے تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس حدیث پاک میں ہے نا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، خدا کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ پوری دنیا کی جو ہے قیمتی اشیاء ملا لیں، ساز و سامان ملا لیں، پھر بھی قرآن کریم کے ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے پوری دنیا قلیل ہے، تو اس قلیل سی قیمت کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے معاہدات توڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے بھی ایسا کیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو توڑ دیا اور پھر جھوٹی قسمیں کھا لی اور اپنی قسموں کے لیے ان کو بیچ کے تھوڑی سی قیمت کی وجہ سے، فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، لا نہیں ہے، خلاق حصہ، کوئی حصہ نہیں ہے، لہم ان کا، فی الآخرت، آخرت میں، آخرت میں کوئی جنت ونت نہیں ہے ان کے لیے، کوئی حور شور نہیں ہے ان کے لیے، کوئی غلمان وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں لگے گی۔ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ، کوئی راحت نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں، جہنمی جہنم، سزا ہی سزا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ یہ نمبر 1 پہلی سزا ہے، یہ 5 سزا ہیں ان کی۔ یہ کتمان حق ہے نا، حق کو چھپا رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی علماء، عیسائی علماء جانتے تھے کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے آخر الزمان نبی
صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم یہی آخری کتاب ہے۔ یہودی بھی علماء جانتے تھے، عیسائی علماء بھی جانتے تھے، ان جاننے کے باوجود انہوں نے تورات و انجیل میں تحریف کر ڈالی، ان آیات کو چھپا لیا، مٹا دیا، اور کچھ اور طرح سے بنا دیا تحریف کر کے۔ تو اللہ رب العالمین کو بڑا غصہ آیا ان پر کہ اللہ کے احکامات کو یہ توڑ مروڑ رہے ہیں اور تحریف کر رہے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں